بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور سب لوگ خوش ہوں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ یہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کی باہمی کشمکش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کھینچا تانی بڑھ رہی ہے، جوڑ توڑ بڑھ رہا ہے، اور کچھ فاصلے، کیونکہ عددی فاصلے کچھ زیادہ ہیں نہیں، تو اس لیے دونوں طرف سے بہت زور لگایا جا رہا ہے، اور ایک ایک ووٹ کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ مسلمہ ہے، اور اس میں ایک ایک شخص کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دونوں طرف سے ہی اپنی اپنی کامیابیوں کے دبے الفاظ میں دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ آن دا ریکارڈ تو کسی نے نہیں کہا، لیکن بہرحال مختلف فورمز پہ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حالانکہ وزیر اعظم عمران خان اخلاقیات کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، وفاداری کے حوالے سے بہت لمبے خطابات کرتے ہیں، اور ان کے خطابات تقریباً پوری قوم کو ہمارے سمیت ازبر یاد ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کے اس زبان شبلی فراز نے کل رات کو کہا ہے کہ وہ بالکل کسی بھی طرح قواعد کے مطابق نہیں چلیں گے، بک کے مطابق نہیں چلیں گے، اور الیکشن جیتنے کے لیے ان سے جو کچھ بھی بن پڑا وہ ہر صورت میں کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف کو نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن میں گئی تھی، لیکن وہاں جا کے بہت بری طرح پھنس گئی، اور کس طرح وہاں سے جان بچا کے نکلی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ تو آپ کو خبروں میں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ سید یوسف رضا گیلانی اور فیصل واوڈا کے سمیت تمام جیتنے والوں کے نوٹیفیکیشن جو ہے آج الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے۔ پھر بچوں کو بہت پیار آیا ہے آج پھر ایک دفعہ شفقت محمود پر، اور وہ بڑے خوش ہیں شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس پہ، لیکن والدین بہت ناراض ہیں اور وہ بہت غصہ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا سال ضائع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 ہفتوں میں کورونا کے کیسز جو ہیں 50% بڑھ گئے ہیں، اور کورونا جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ تیسری لہر جو ہے یہ کوئی اتنی آسان اور اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا کی جو ویکسین کی اگلی کھیپ ہے یہ انڈیا سے، بھارت سے منگوائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کابینہ نے کافی سارے پیسے کی جو ہے منظوری بھی دے دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق تعلیمی ادارے 15 مارچ سے 28 مارچ تک بند رہیں گے، البتہ جن اداروں میں امتحانات کا اعلان کیا جا چکا ہے ان میں چھٹیاں نہیں ہوں گی، وہ بچے اپنے اور ان کے اساتذہ اسی شیڈول کے مطابق ان سے امتحانات لیں گے۔ بڑھتے ہیں مظہر برلا صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں جناب، یہ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو رات کو ایک اجلاس تھا، رات کو ایک میٹنگ تھی، کچھ اس کے اندر کی کہانی پوچھتے ہیں برلا صاحب سے، اور آج دن بھر کیا ہوتا رہا وہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی مظہر برلا صاحب، کیا چل رہا ہے؟ جناب والا، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی یا چیئرمین سینٹ بننے کے لیے۔ ظاہر ہے ایک چیئرمین سینٹ کی محبت ہی ایسی ہے، برابر تو آگ لگے گی۔ ظاہر ہے اب پہلے بات آج کے الیکشن کمیشن پہ کرنی ہے یا پہلے بات اس الیکشن پہ کمیشن کرنی کی ہے؟ بات میں کریں گے، اگلے سیگمنٹ میں یہ ابھی بات کرنی ہے وہ چیئرمین صاحب کے لیے جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، کل 2 شخصیات آپ کو پتہ شامل ہوئیں، جی ہاں، یعنی عبد القادر صاحب پہ تو ہم نے بات کر لی تھی، جی جی بالکل وہ شامل ہوئے پی ٹی آئی میں۔ بالکل ایسے ہی۔ رات کو پیپلز پارٹی کی بڑی اہم رہنما اور سینیٹر ہیں شیری رحمان، جی شیری رحمان صاحبہ نے نئے منتخب ہونے والے اپوزیشن کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا تھا۔ جی ہاں بالکل دیا تھا۔ اس عشائیے میں ایک آزاد سینیٹر افریدی صاحب شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ جو فاٹا سے آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی۔ جی، اب پیپلز پارٹی شمیم آفریدی۔ کا ایک سینیٹر بڑھ گیا۔ جی ہاں، قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں، جی ہاں، وہ اس عشائیے میں سے کچھ دیر کے لیے غائب ہوئے، کوئی گھنٹے کے لیے، اور پھر واپس آ گئے۔ جدھر بھی گئے تھے میں اس کی وضاحت نہیں کرتا صحیح ہے، کہ کس مشن پہ بڑے گئے۔ مسائل ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، میٹنگز میں میٹنگز پڑ جاتی ہیں، جانا پڑتا ہے۔ اب جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کا بڑا دباؤ ہے اپوزیشن میں بھی، حکومت کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، جی جی ظاہر ہے۔ پہلے جو دعوے کرتے ہیں نا ہماری عددی اکثریت زیادہ ہے، وہ بتاتے ہیں ہماری عددی اکثریت 53 ہے۔ اچھا جی، شمیم آفریدی والا بھی ملا لیں، 54 کر لیں، لیکن حضور والا مسلم لیگ نون کے کچھ سینیٹر غائب ہیں۔ جی،
یہ کل بات کھل گئی ہے. جی رات سے بالکل بالکل. یہ اب بات یہ کھلی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک تو اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے وہ ویسے حلف نہیں بیرون لیا, ملک ہے اور وہ آ نہیں سکتے. وہ نہیں آئیں گے. سینیٹر کیپٹن شاہین بٹ, خالد شاہین بٹ. خالد شاہین بٹ سب ملک سے باہر ہیں. سینیٹر دلاور خان ملک سے باہر ہے. جی اچھا جی, سینیٹر کامران مائیکل بھی ملک میں نہیں ہے. جی اور سینیٹر نصرت صادق بھی ملک میں نہیں ہے. جی یہ چاروں نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. اور پانچویں ڈار صاحب ہو گئے. ڈار صاحب خود نہیں ہے. چھٹے سینیٹر ہیں ڈاکٹر غوث بخش نیازی, ان کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے, وہ کبھی ملے, ان کو دیکھے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو چھوٹی پارٹیاں ہیں انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, ہمارے سینیٹر اگر 2 ہیں یا 1 ہے یا 3 ہیں, آپ آپس میں عہدے بانٹ لیں, ہمیں کچھ دیں ہی نہ. صحیح. وہ بھی عہدوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور نون لیگ کے کچھ رہنما بھی سوچ رہے ہیں کہ لو جی اس حلوے چو سانو کی ملیا, درست ہے. گریاں میوے کھا گئے آصف زرداری صاحب, جیڑا کو بچے گا مولانا صاحب کھا لیں گے, ہمیں کیا ملا. ٹھیک ہے. وہ حساب کرتے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما, وہ کہتے ہیں جی سندھ سے ہمارا کوئی سینیٹر نہیں, بلوچستان سے ہمارا کوئی سینیٹر نہیں, کے پی میں ہمارا کوئی سینیٹر نہیں, پنجاب میں ہی سے ہیں ہم. اور وہ انہوں نے بڑے طریقے سے حساب کتاب سے, ہاں جی 5 وانٹ لو تو 6 کافی دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے کھیل میں, سارے چکر میں ہمیں کیا ملا. یہ سوال نون لیگ کے سامنے بھی اہم ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہم سے ناراض. ٹھیک ہے, ناراض کیوں ہے بھئی, آپ کے لیڈر ظاہر ہے کسی کو برا بھلا کہیں گے تو وہ کیا سوچیں گے. درست ہے. ٹھیک ہے. اب ووٹ کا فرق رہ گیا 1 آدھ کا. جی ہاں نون لیگ کے تو سینیٹر ہی غائب ہے نا, آئیں گے ہی نہیں. ظاہر ہے. تو 1 آدھ جو ہے وہ جو بیچ میں پارٹیاں ہیں ناراض, چونکہ خفیہ ووٹنگ ہے. جی ہاں اب سنجرانی صاحب کا بھی ستارہ 2 دن سے چمکنا شروع ہو گیا ہے. صحیح. پہلے گیلانی صاحب کا ستارہ عروج پہ تھا, ہاں لیکن اب جو ہے چیزیں اب سنجرانی صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں اور اخلاقیات کا درس سارے بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اخلاقیات کا درس سب بھول جائیں تو جس کے پاس اقتدار اور اختیار ہوتا ہے وہ باہر کیف زیادہ ہوتا ہے, وہ طاقتور ہوتا ہے, ظاہر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اس کے پاس. اور پھر شیخ رشید صاحب آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ صادق سنجرانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ہیں مشترکہ. اب شیخ صاحب چونکہ پنڈی کے رہنے والے ہیں, وہ پنڈی کی بات کر سے جاتے ہیں. بہت دفعہ منتخب ہوئے ہیں. نہیں پتہ نہیں جی پنڈی والے اور بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن پنڈی کے رہنے والے ہیں, باتیں وہ بہت سی کر جاتے ہیں. پہلے تو وہ پیر پگاڑا کی طرح نجومی بنے ہوتے تھے, اب بھی کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے شیخ صاحب کو. لیکن ایک بات ہے, شیخ رشید احمد عوامی آدمی ہے. ہاں وہ تو ہے. کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں, کسی بڑے صنعتکار کا بیٹا نہیں, کوئی خاندانی رشتہ داریوں میں سے نہیں آیا, عوام میں سے نکل کے آیا ہے, عوامی بات کرتا ہے. علی رضا علوی صاحب, سچی بات یہ ہے کہ اس وفاقی کابینہ میں اگر کوئی شخص مہنگائی کے حوالے سے بولتا ہے تو وہ صرف شیخ رشید ہے. وہ تو اس دن اعتماد کے ووٹ والے دن بھی جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے یہی بات کی کہ جناب خان صاحب باقی سارے معاملات اپنی جگہ, لیکن لوگ جو ہیں مر رہے ہیں بھوک سے, مہنگائی سے, تو مہربانی کریں ان کو فوکس کریں. اب جناب ووٹوں پہ کس پہ نظر ہے؟ اپوزیشن کی نظر ہے ایم کیو ایم کے سینیٹر پر, جی, اور حکومت کی نظر ہے چھوٹی پارٹیاں جو ہیں بلوچستان اور کے پی میں
دو دو ایک ایک دو دو تین تین ایک ایک دو دو سینیٹر جو ہیں ان پہ. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی 1 سیٹ، بلوچستان نیشنل پارٹی 1 سیٹ، آزاد 1، کیونکہ 4 بندے فاٹا سے بنے تھے، 3 بندے جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں، اور چوتھا جو آپ نے کہا شکیل آفریدی صاحب یہ ان کے پاس اپوزیشن کے پاس آ گئے ہیں. اور کیونکہ ابھی پھر ضم ہو گیا، آئندہ تو نہیں ہوں گے یہ لوگ، لیکن ابھی یہ ان کو یہ موجود ہیں، اگلے ایک عرصہ جو ان کا ہے انہوں نے پورا کرنا ہے. ہاں ایک عرصے تک ہے، اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ صوبائی اسٹیٹس میں 6 آ سال گئے کے ہیں. لیے ہوتے ہیں نا، 3 سال ابھی ان کے پاس ہیں. اگلے 3 سال میں بعد جو پھر لوگ یہ آئیں گے نشست 104 کی بجائے پوری وہ 100 والا جو چکر ہے وہی رہے گا. والا ہو جائے گا. اور مسئلہ پھنسا ہوا ہے بڑا. اچھا میں ایک اور آپ سے بات پوچھوں. اچھا بولیاں بھی لگ رہی ہیں، یہ نہیں کہ پیسے نہیں لگائے جا رہے، اوہ ہر طرف سے پیسے، دونوں طرف سے پیسے لگا رہے ہیں. اچھا حکومت والے تو نہیں پیسے دے رہے ہوں گے نا، حکومت تو وہ بس عمران خان صاحب تو بڑے وزادار ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے کی سیاست سے میں بہت مخالف ہوں، میں نہیں کروں گا. امیدوار تو صادق سنجرانی ہے نا، عمران خان تو امیدوار نہیں نا. نہیں تو اپنی دفعہ انہوں نے کہا نا کہ میں پیسے نہیں دیتا. صادق سنجرانی کو اجازت ہے؟ صادق سنجرانی صاحب دیکھیے بلوچستان سے ہیں. اچھا ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہر صوبے کا الگ مزاج ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی چاروں صوبوں کا دورہ کرے، ہر صوبے کی پولیس کا الگ مزاج ہوگا، ٹھیک ہے. ہر صوبے کے لوگوں کا الگ مزاج ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہر صوبے کے لوگوں کا سیاسی مزاج الگ اور جو مروج اخلاقیات ہیں وہ بھی ہر صوبے میں جا کے بدل جاتی ہیں. بدل جائے. مطلب ایک جگہ پہ اگر سچ جو ہے وہ اچھی بات ہے اور دوسری جگہ پہ اور جھوٹ جو ہے وہ بری بات ہے، تو دوسرے صوبے میں جا کے وہ بدل جائے گا. اب میں چلے وہ تو ایک تاریخی بات ہے، میں بتاتا ہوں. یہ مکے میں، مدینے میں اور کوفے میں کوئی فرق ہوگا؟ لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں، ہم مسلمانوں کی تاریخ بری پڑی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو ان کے مزاج سے بڑی پڑی ہے نا. ان لوگوں کا مزاج ایسا ہوگا، ان کی روایات، ان کی اخلاقیات، ان کی اقدار، ان کا برتاؤ ایسا ہوگا تو تاریخ میں مثالیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ پاکستان ہے، وہاں پنجاب ہے، لاہور ہے. لاہور کے لوگوں کا مزاج اور ہے، ملتان کے لوگوں کا مزاج اور ہے. صحیح. ملتانی بہت اچھے لوگ ہیں، لاہوری ذرا شو باز ہیں. صحیح ہے جی. علاقائی مزاج جو ہیں وہ عوامی مزاج جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو آفاقی سچائیاں ہیں ان میں کتنی تبدیلی آتی ہے یہ بھی پوچھیں گے. اور ابھی تو جو خبر تو یہ تو عجیب سی بات ہو رہی ہے جناب، پہلے تو کل تک جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، آج صادق سنجرانی کا پلڑا بھاری آ رہا ہے، اور کل پرسوں تک کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمام کسی بھی چیز کا پاس نہیں رکھیں گے اور وہ بالکل اکراس دا بورڈ جا کے کھیلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے جو ہیں وہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں اور یہ بالکل قوانین اور قواعد کی پاسداری کرتے رہیں. لیکن کیا کریں، وزیر اعظم عمران خان ہمیں ہمیشہ ہی اخلاقیات کی سبق سکھاتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ پیسہ نہیں چلنا چاہیے. اخلاقیات یہ ہے، ماضی کی جو قومیں ہیں وہ اس لیے تباہ ہو گئی تھیں، وہ جھوٹ بولتی تھیں، وہ چوری کرتی تھیں، اور یہ ماضی کے حکمرانوں نے بھی اسی طرح ملک کی تباہی کی. تو کوئی فرق تو نظر آنا چاہیے نا کردار میں. مظہر برلاس صاحب، ایک ہم جن کو برا کہتے ہیں وہ برائیاں کم از کم ہم میں نہ ہوں تو ہماری زبان میں تاثیر ہوگی نا. جو تقریریں وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کے دور میں کرتے تھے وہی تقریریں آج کل کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپوزیشن میں ہونے یا حکومت میں ہونے کی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، صحیح باتیں ایک جیسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کے اقتدار کو، انہیں چاہیے تھا کہ وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے تو کچھ بدل دیتے، مگر بدقسمتی سے یہاں کچھ نہیں بدلا.
وہ مافیاز کا نام لیتے ہیں لیکن مافیاز کے علاج ان کے پاس نہیں ہیں. اور مافیاز ان کے ارد گرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن یہ کہتی ہے. جی ہاں، جب کوئی کہتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سچ ہوتا ہے تو کہتا ہے. مطلب وہ تو تانے دیتے ہیں نا جی کہ آپ نے چینی کی رپورٹ مانگی کدھر گئی، آپ نے شوگر کی انکوائری، وہ جو چینی شوگر آٹے کی کرائی تھی وہ کدھر گئی، فلاں کدھر گئی، فلاں کدھر گئی، گیس کا کدھر گئی، پیٹرول والی کدھر گئی جو پیٹرول مہنگا ہوا تھا اچانک، وہ جو درآمد نہیں کیا گیا تھا دنیا میں جب بالکل مفت میں مل رہا تھا تقریباً. گزارش یہ ہے کہ انکوائریاں کرانے سے یا کمیشن بنانے سے یہ کام نہیں ہوتے. ایک میں آپ کو ہلاکو خان کی مثال دیتا ہوں. ہلاکو خان ایک شام کہنے لگا کہ شکر ہے ہم نے ظلم نہیں کیا. اس کے وزیر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر دی ہے بادشاہ نے. تو وہ ایک وزیر جو ہے وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. ہاں بولیے. اس نے کہا سرکار وہ جو ہم گردنیں اتارتے تھے، جو سروں کے مینار لگاتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا؟ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ ظلم نہیں تھا، وہ حکمرانی کا تقاضا تھا. ظلم یہ ہے کہ میں کسی نااہل کو ایسی جگہ پر لگا دوں جس کا وہ اہل نہ ہو. کسی عہدے پر نااہل کو لگانا ظلم ہے. یہاں سارے عہدوں پر اہل ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ ظلم ہوا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. عمران خان صاحب کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے ان کا. یہی مسئلہ ہماری سابقہ حکومتوں میں بھی تھا. سابقہ میں بھی یہی مسئلہ تھا. جو لڑکا لڑکی باہر سے آئے، انگریزی اچھی بولے، حکمران اس کو کسی نہ کسی عہدے پہ لگا دیتے. صحیح ہے. انگریزی اچھی ہونا ایک معیار ہے، یعنی بولنا. عقل اور شعور کی ضرورت نہیں ہے، زباندانی آنی نہ چاہیے. عقل کی زبان ضرورت لینگویج ہے. جسٹ لینگویج، اس میں شعور کا تو کوئی کام نہیں ہے. نہیں، صرف زبان آنی چاہیے. آپ انگلستان میں ڈرائیونگ کرتے تھے، آپ امریکہ میں چنے بیچتے تھے. اچھا کہتے بھی ہیں اس کچھ سے لوگ غرض ایسے ہیں نہیں جو ہے. وہاں ٹیکسی چلاتے تھے اور کوئی اس طرح کے کئی پیٹرول پمپوں میں آئل ڈالتے تھے، وہ اب ہماری قسمتوں کی تقدیر بدل رہے ہیں. پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا. ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ڈی جی لگا دیا ایک محکمے کا، کسی کو کہاں لگا دیا. وہ گزارش ہے اب بھی اب تو ڈی جی سے کچھ اوپر ہیں. پاکستان میں یہ بدقسمتی سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں عقل کا معیار انگریزی بن گئی ہے، زبان ہو گئی ہے. حالانکہ زبان کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ اب ان کی وہ بات تو ہو گئی. اگلی بات کی طرف سے یوسف رضا گیلانی کے خلاف درخواست آپ کو پتہ آئی تھی نوٹیفیکیشن روکنے کی، اور وہاں لینے کے دینے پڑ گئے. بڑی جان چھڑانی مشکل ہوگی پی ٹی آئی کے وکیلوں کو. دیکھیے گیلانی صاحب پر یہ الزام لگاتے ہیں اپوزیشن والے، سوری حکومت والے. یہ کہتے ہیں گیلانی صاحب نے خریداری کی، گیلانی صاحب نے ووٹ چوری کی. ایک لمحے کے لیے مان لیں ان کی بات، پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ گیلانی صاحب نے کہاں خریداری کی اور کہاں سے ووٹ چوری کیے. اگر گیلانی صاحب نے خریداری کی ہے تو ان کا کچھ ثبوت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے بیٹے پہ الزام ہے تو بیٹا ان کا بالغ ہے، شرعی اور قانونی طور پر وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اور وہ خود جواب دہ ہے اپنے اچھے اور برے کا. اور رکن اسمبلی ہے وہ دے سکتا ہے جواب. اب انہوں نے ان کے بچے سا، اور پھر بچہ بھی یہ بتا رہا ہے، جو ویڈیو میں نے سنی ہے اس میں تو یہی ہے کہ جی ووٹ اس طرح ضائع ہوتا ہے، اس طرح ضائع کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا پھر ایک گفتگو ہے. یہ جو سپیچ تھیریپی جانتے ہیں اور ٹیکنالوجی جانتے ہیں کمپیوٹر سے، علی رضا الوی صاحب، میں آپ کی آواز میچ کر کے جس طرح کی کہیں آڈیو بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا یہ میرے پاس کچھ لوگ ہیں، یہ میں ایک واقعہ ویسے ماضی کا شیئر کر رہا ہوں. تو
وہ جب عمران خان کے دھرنے تھے تو کوئی آواز ان کا ٹیلی فونوں کا ذکر ہوا فلانا، تو میرے پاس کچھ امریکہ سے لوگ آئے، تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ آوازوں کے ماہر ہیں، یہ سپیچ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ کام کرتے ہیں، پاکستان کے جس لیڈر کی آپ کہتے ہیں یہ آواز بنا کے آڈیو بنا کے دے دیں گے، انہیں پکڑ بھی نہیں کوئی سکے گا۔ اس وقت باہر کیف انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، میں نہیں غلط کام کروں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، اس ٹھیک وقت ہے، انہوں نے یہ کہا اچھی تھا۔ بات تھی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے تو ووٹ چوری کیے، بکے آپ کے اراکین، بکے ان کے مان اراکین، لیے، ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا مان لیا، صحیح فرض ہے۔ کریں۔ اب ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا قانون کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں مجرم ہیں۔ دونوں جہنمی ہیں۔ ٹھیک یہی بات جو آپ آج کہہ رہے ہیں، یہ ممبر پنجاب الطاف قریشی صاحب نے بھی یہی کی۔ انہوں نے کہا یہ ایم این ایز وہاں لینے کیا گئے تھے، ملاقات کیوں کی تھی، ان کا کوئی میوچل انٹرسٹ تھا تو اکٹھے ہوئے، کوئی اعتماد کا رشتہ تھا تو ملے تھے، اس وجہ سے تنہائی میں جا کے خفیہ طور پر جا کے ملے تھے۔ اچھا، اس کا ایک اور جواب، ایک اور اینگل دیکھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ گیلانی صاحب تو ووٹ چوری کر کے سینیٹر بن گئے بقول ان کے، عبد القادر صاحب نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ چوری کیے یا نہیں کیے؟ یہ جواب پی ٹی آئی دے گی۔ وہ جو ایم کیو ایم کی خاتون بنی سینیٹر، اس نے کوئی ووٹ چوری کیے یا نہیں خالدہ کیے؟ صاحب۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی بہت جیتی، 10 سینیٹر جیت گئی، وہاں نون لیگ کا بندہ بھی ہارا، پیپلز پارٹی کا بندہ بھی ہارا، وہاں ووٹ چوری کیے تو کس نے کیے؟ جب ایک ووٹ ہی خفیہ رکھا گیا آئینی طور پر تو وہ کسی کی مرضی ہے، جس کو مرضی دے، اس پر تو تنقید ہونی نہیں چاہیے۔ پھر یہی بات انہوں نے پھر یہی کی جو اندر کی کہانی ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا، ذرا وہ بھی ان کو بتائیں۔ انہوں نے یہ کہا بھائی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک تو آپ کہہ رہے ہو کہ نوٹیفیکیشن روک دیں، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں آپ کی بات، روک دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو آج بہت ساری درخواستیں آئی ہیں فیصل واوڈا سمیت، کیا سب کے نوٹیفیکیشن روک دیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، جن 16 لوگوں نے جو بکے ہیں، جنہوں نے پیسہ لیا ہے آپ کے خیال میں، آپ جو لے کے آئے ہو ایویڈنس، تو ان 16 لوگوں کی لسٹ دو، ان کے خلاف آپ ان کا نام لے کے آؤ، ان کے خلاف بھی تاکہ کارروائی ہو، تو یہ آپ کے حق میں بہتر جائے گا، کیونکہ آپ تو وہ لوگ ہو نا جو دعویٰ کرتے ہو ہم نے اپنے لوگوں کو نکال دیا تھا ماضی میں پیسے لینے پہ۔ ان کے پاس حکومت ہے، الیکشن کمیشن بالکل درست جا رہا ہے، وہ تو کسی کا نہیں، وہ تو سچی صاف بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ ویڈیو لائیں، ہاں جی، آڈیو لائیں، جس میں پیسے ہوں، چمک ہو، فورینزکس ہوگا، بالکل صحیح، ادارے کی رپورٹ لگے گی، لیبارٹری رپورٹ، جی ہاں پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ صحیح ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کی گفتگو جوڑ توڑ کے، اب ناصر شاہ کا نام لے رہے ہیں، ناصر شاہ مان ہی نہیں رہے، ناصر شاہ کہتے ہیں بھائی میری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ایسے ہی، میری آواز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ایک بیس لیس مقدمے پہ کس طرح گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن روک لیا جائے؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، آپ لوگوں نے آپ کا دیکھیں، آپ کا موقف سنا گیا، آپ نے کہا یہ ویڈیو ہوئی، آڈیو نے کہا اوکے، تاریخ مقرر کی، اس کی 22 تاریخ رکھ دی ہے، کہا ہے لے آؤ ثبوت، جی ہاں ثبوت لاؤ گے تو کچھ ہوگا نا۔ ایسے ہی ہے، تو باہر نکل کے پریس کانفرنس، مجھے آج ویسے ہی جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، تو مجھے میاں نواز شریف کے دور کی وہ پریس کانفرنس سے یاد آئی کہ وہ جس طرح دانیال عزیز، مریم اورنگزیب، طلال چودھری، محسن شاہ نواز رانجھا، یہ بی ٹیم جو تھی یہ پریس کانفرنس کیا کرتی تھی، تو آج مجھے پی ٹی آئی کی بھی وہ بی ٹیم پریس کانفرنس کرتی ہوئی نظر آئی۔ واہ، مکافات عمل کا سلسلہ۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن نے آج ایک اور کام بھی کیا، یہ تو ان کو تو خیر کہا اور یہ سارا معاملہ ہو گیا جو آپ کے سامنے 48 لوگوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈسکا کا جو الیکشن تھا وہ تھوڑا آگے کر دیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے 18 مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، اب اعلان کر دیا گیا کہ یہ 10 اپریل کو ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس میں ایک تو وہاں افسران کی تعیناتیاں ہونی ہیں، جی ہاں، دوسرا الیکشن کمیشن خود بہت مصروف ہے، الیکشن کمیشن روزانہ ان کی درخواستیں وصول کرتا ہے، روزانہ ان کے الزامات سہتا ہے،
روزانہ ان کی پریس کانفرنسیں اچھا، ویسے دیکھتا مظہر اللہ صاحب مجھے ایک بات آپ سے پوچھنے کی، اپنی بات کا تسلسل آپ یاد رکھیے گا کہ میں بہت زیادہ ہم سنتے تھے اداروں کی عزت کیجئے، اداروں کا احترام کیجئے، اداروں کا وقار بحال رکھیے. ابھی بھی ادارے کیے جاتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ادارہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی عزت، اس کا کوئی احترام؟ چیف الیکشن کمشنر کا بھی کوئی احترام ہے، اس پورے ادارے کا بھی کوئی احترام ہے؟ دیکھیں اور وہاں سے باقی آپ کے بندے جیت جائیں تو وہ تو ٹھیک ہو گیا، کوئی ایک ہار گیا ہے تو وہ پھر الیکشن کمیشن سارے کا سارا خراب ہو گیا. اس ادارے کی کوئی عزت نہیں. دیکھیے یہ آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کا تعلق ہے، سلطان سکندر راجہ سرگودا کے رہنے والے ہیں، ایک معزز فیملی سے تعلق ہے. والد ان کے فوج میں میجر تھے، بھائی ان کے سی ایس پی افسران ہیں، خود بہت پڑھے لکھے، گورنمنٹ کالج لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں. مختلف پوسٹوں پہ انہوں نے کام کیا ہے پورے ملک میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں. شریف آدمی ہیں اور قانون کے خلاف نہیں چلتے. صحیح ہے، جو آئینی قانونی بات ہوگی وہی کریں گے نا. بالکل صحیح ہے جی. ظاہر ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق ہی چلنا ہے، اور اداروں کا احترام اگر کرنا ہے تو پھر سارے اداروں کا کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک ادارے کی طرف سے کوئی جیت آپ کو پسند نہیں آ رہی تو پھر آپ کے میرا دل بھی دکھ گیا ہے اور یہ بڑا غلط کام ہو گیا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ادارے اگر ہمیں پیارے لگے اور ہمارے مطلب کی بات کریں اور ہمیں اچھے لگے تو وہ تو بہت اچھے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی ایسا نتیجہ آ جائے جو ہمیں پسند نہ ہو تو پھر اس کے بعد ان کی جگ ہنسائی کا باعث بننا چاہیے، یعنی ان پہ تنقید کرنی چاہیے. یہ نہیں. مظہر اللہ صاحب، ہم نے ایک پہلو کا جو بات کی، ایک رخ کی بات کی کہ ان کی عزت اور وقار کی بات ہونی چاہیے، لیکن ایک اسی بات کا دوسرا رخ بھی ہے. فواد چودھری بھی کہہ چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا اس میں غیر ضروری بات کی گئی اور اس میں بہت غصے کا اظہار کیا گیا. کہتے ہیں ماضی میں اس طرح کے ریئیکشن کی مثال نہیں ملتی. حالانکہ ادھر سے جواب در جواب آیا، اس کے بعد پھر باتیں ہوئیں، پہلے بھی باتیں ہوئیں، بعد میں بھی ہوئیں. کہ انہوں نے تو اس وقت کیا جب وزیر اعظم صاحب نے کہی بات، جی، اور وزیر اعظم صاحب کو خواہ مخواہ الیکشن کمیشن پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بھی ویسی ہی بات کر دی جیسے میاں نواز شریف کہا کرتے تھے کہ ان ججز کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے. تو یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے الوی صاحب کہ اگر عدالت سے فیصلہ حق میں آ جائے تو یہ عدل و انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف آ جائے تو یہ اس میں بغض نظر آتا ہے، اس میں جانبداری نظر آتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئین و قانون کا احترام نہیں کیا گیا. اسی طرح یہ ہمارا جیسے سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے، ان کے اکثر فیصلوں میں ہماری سیاسی جماعتوں کے تبصرے ایسے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئینی ادارے نے ظاہر آئینی حدود کے اندر رہ کر ہی بات کرنا ہوتی ہے. وہ سیاستدانوں کی طرح ہر طرح کی گالم گلوچ تو نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہو گیا. فواد چودھری صاحب تو یہ بھی کہا کرتے تھے اسی میں 5-6 دن پہلے کہ جی بیڈنگ ہو جائے کرے، بولی لگ جائے کرے سینٹ میں. تو یہ بیڈنگ والا آپشن بھی فواد چودھری صاحب انہوں نے رات کو اعلان کر دیا نا کہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے بھائی، یہ صرف سننے کی باتیں ہیں. نہیں تو پھر آپ لوگوں سے کیوں کہتے تھے کہ ہم لوگوں سے نہیں ہے کہ ہم اخلاقیات اکارڈنگ ٹو دا بکس چاہیں؟ پھر آپ دعوے کیوں کرتے تھے کہ ہم لوگوں سے مختلف ہیں؟ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول. ہاں جی. تو جب آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو نبھائیں. یہ آپ نے اخلاقیات کی بات کی، آپ کہتے تھے کہ ہم ہار جائیں گے لیکن ہم یہ نہیں کریں گے، ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے. آپ کہتے تھے کہ ہم کرپشن برداشت نہیں کریں گے. آپ کہتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، تو مہنگائی تو بڑی. ایسے ہی آپ یہ سارے دعوے کرتے تھے نا. ہاں جی. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہی کی دعووں کے ترازو میں آپ کو تولیں تو پھر آپ کو کیا کہیں، ہمارے تو پر جلتے ہیں. آپ کی باتوں میں آپ کو تولیں
تو آپ پورے نہیں اترتے۔ ایسے اگلی خبر کی طرف بڑھنے جی، کورونا بہت پھیل رہا ہے اور اس پہ بھی کچھ ایک تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ پھر باہر کی چھٹیاں دے دے بچوں کو، اور بچوں کو چھٹیاں دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں آپ کے، اور ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب، اور ان سے بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی اس حوالے سے بھی، یہ بچوں کا کیا قصور ہے ابھی آپ ٹھک ٹھک چھٹیاں دے دیتے ہیں ان کو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچوں سے بہت زیادہ پھیلتا ہے، بچے سب سے بڑے کیریئرز ہیں اور ان میں کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی سمپٹمز بھی سامنے نہیں آتے، کروڑوں بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اور جب وہ پھر گھروں میں آتے ہیں تو پھر اس سے پھیلتا ہے، اس لیے بچوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے احتیاط نہیں کرتے، صحیح ہے، بچے عقل و شعور کے اس لیول پر نہیں ہوتے جہاں بالغ لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور بچوں کو آپ کئی بچے آپ دیکھیں نا کسی چیز سے ان کو منع کریں تو وہ وہی کام کرتے ہیں، تو وہ نہ سینیٹائزر یوز کریں گے، نہ ماسک یوز کریں گے، اور بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے، درست ہے، اور اس لیے بچے بڑے کیریئر بن جاتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ کس بچے کو کرونا ہے، کس سے احتیاط کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی۔ صحیح ہے۔ تو یہ اچھا اقدام ہے میرے حساب میں، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری خبر، کیونکہ ہم نے دونوں پہلو کرنے ہوتے ہیں، ہمارے کسی ایک بات پہ ہوتا نہیں ہے تاکہ سب لوگوں کو برابر ایکول رائے جائے، پتہ چلے۔ لوگ اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب ڈرامے بازی ہوتی ہے، جب اپوزیشن کو یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو کرونا پاکستان میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے پھر احتجاج کی کال دی، پھر کرونا پھیلنا شروع ہو گیا، پہلے بھی جب کال دی تھی اس وقت کرونا پھیلنا شروع ہو گیا، ہم چپ کرتے ہیں، کرونا بھی چپ کر جاتا ہے۔ کرونا کو آپس میں کوئی رشتہ داری ہے اپوزیشن کی؟ یہ بات پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ وہ جو کہتے تھے کہ جمعے ہفتے کو مارکیٹیں کھلی رہیں گی، فلانا دن بند رہیں گی، تو جی کرونا نے کچھ دنوں سے سمجھوتا کر رکھا۔ دیکھیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کرونا نے وہ تباہیاں نہیں پھیلائیں جو دنیا میں پھیلائیں۔ جی الحمدللہ جی کہ پاکستان میں وہ تباہی نہیں آئی، وہ ہمارا کوئی امیون سسٹم اس طرح کا ہے، کچھ ہم لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے جو یورپ والے لوگ کرتے ہیں، وہ پینے پلانے کا اور سور کھانے کا اور اس طرح کی چیزیں۔ بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے بچایا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور ابھی یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ آج پی ایس سی میں بتایا گیا، ہیلتھ والوں نے جا کے بتایا کہ ہم اب بھارت سے وہ منگوا رہے ہیں ویکسین، اور اس میں جو چائنا سے آئی تھی اس کا 75% رزلٹ آیا ہے، اور اب جو بھارت سے آئے گی پتہ نہیں اس کا کتنا رزلٹ آئے گا، یہ تو جب آئے گی دیکھیں گے۔ آج اتنے کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔